بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز کر اپنے احسانات اور اپنے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان ہم پر کیا ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں اس کائنات میں ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ انسان کو اگر سب کچھ مل جائے اور خدا نخواستہ ایمان سے محرومی ہو جائے تو وہ انسان اللہ کے سب سے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا، اور انسان کو اس دنیا میں کچھ نہ ملے لیکن اسے ایمان کی دولت مل جائے اور اسلام کی نعمت مل جائے تو اس نے اس دنیا میں بہت کچھ پایا ہے۔ ایمان کے بغیر انسان اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جو آدمی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ علی، میری زندگی کا سب سے کامیاب دن آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا تھا کہ جوان، میری نظر میں تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن وہ ہے جب تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرمائی ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارو، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارو۔ بہت سے لوگ، یہ کیا ہے؟ میں آواز ہے، کیا ہوا اس کو؟ بہت سے لوگ ایمان والوں میں ہم کو ایسے ملیں گے جن کی زندگی اعمال صالحہ کے راستے پر نہیں ہے تو ایمان والے، لیکن زندگی عمل کے راستے پر نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نیک عمل کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیکی کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ چند دن رہتے ہیں، چند دن کے بعد پھر راستہ بدل جاتا ہے، چند دن عمل ہوتا ہے، پھر ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، چند دن تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی سابقہ روش پر ان کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ تو دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ملیں گے۔ ایک تو وہ ہے جو صرف نیک بننے کی تمنا میں زندگی گزارتے ہیں، بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیکی کے راستے پر چلتے تو ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، اس پہ استقامت انہیں نہیں ملتی، مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ بار بار وہ اپنا راستہ بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنا ارادہ بدلتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا بنیادیں ہیں کہ بے عمل آدمی
عمل تک اپنے کو نہیں پہنچا پاتا ہے، اور جو شخص عمل کر رہا ہے وہ استقامت کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ عزیزان محترم، یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ انسان کے دیندار بننے کے راستے میں اور انسان کے دین پر قائم رہنے کے راستے میں عام طور پر 3 چیزیں بنیادی طور پر رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر انسان ان 3 چیزوں کو راستے سے نہیں ہٹائے گا تو اس وقت تک وہ یا تو دیندار نہیں بن پائے گا یا پھر دین پر استقامت کے ساتھ چل نہیں پائے گا۔ یہ 3 چیزوں کو آدمی اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، یا راستے سے نہیں ہٹا سکتا تو آدمی ان کا بھرپور مقابلہ کرے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی دین پر نہیں چل پائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو دیندار بننے نہیں دیتی یا پھر دین پر استقامت کے ساتھ قائم نہیں رہنے دیتی، ان میں سب سے پہلی چیز انسان کا اپنا نفس ہے کہ یہ نفس کا مزاج یہ ہے کہ جس میں اسے لذت اور مزہ آتا ہے اس کام کے لیے تو یہ بہت جلد آمادہ ہو جاتا ہے، اور جس کام میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، اس کام کے کرنے پر یہ نفس آمادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نفس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں مزہ کیا ہے، اور بے مزہ چیز پر وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر عبادات میں نفس کو کوئی خاص مزہ محسوس نہیں ہوتا ہے اور کوئی خاص لذت اسے نہیں محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ نفس آمادہ نہیں ہوتا ہے عبادت کی طرف۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین گفتگو کا موڈ ہے اور زبردست قہقہے لگاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لذت نفس کو محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر اٹھ کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا، اتنا وقت دینے کے لیے نفس آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں کیا مزہ آئے گا، مزہ تو دوستوں کی محفل میں ہے، مزہ تو گھر والی کے ساتھ ہے، مزہ تو گھر والوں کے ساتھ ہے، اور اتنی قہقہہ زار مجلس ہے، اس کو چھوڑ کر وہ مسجد کو آنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نفس کا مزاج یہ ہے کہ وہ بے لذت چیزوں کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کا سب سے پہلا دین کے معاملے میں رکاوٹ بننے والا انسان کا اپنا نفس ہے۔
تو سب سے پہلے انسان کو جبر کرنا پڑے گا اپنے نفس کے اوپر، بائی فورس اسے کام کرانا پڑے گا۔ وہ خود آمادہ ہو کر آپ کو مسجد کو لے چلے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ اسے بائی فورس مسجد تک لانا پڑتا ہے، اس پر ایک پریشر ڈال کر لانا پڑتا ہے، اس پر ایک دباؤ ڈال کر مسجد تک لانا پڑتا ہے، اور ہر وہ کام جو دین سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے اس کے لیے وہ بالکل آپ کا ساتھ دینے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بظاہر اس میں کوئی اسے مزہ نہیں ہے، اور بظاہر اسے کوئی نفع بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے انسان کو یا تو دیندار نہیں بننے دیتی یا دین پر قائم نہیں رہنے دیتی، تو وہ نفس ہے۔ اسی لیے صلحاء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے آدمی بار بار کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنے کو من نہیں کرتا، مجھے وہ کرنے کو من نہیں کرتا، مجھے یہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، مجھے وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ گویا انسان کے اندرون میں ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو انسان کے وجود کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے۔ وہ اسے مسجد تک آنے نہیں دیتا یا کسی نیک کام پر چلنے نہیں دیتا۔ اسی لیے زندگی صرف تمناؤں میں گزر رہی ہے کہ ہم دیندار بنیں گے بنیں گے بنیں گے، بن نہیں پا رہے ہیں، یا دین پر مضبوطی سے عمل کریں گے اور اللہ اور نبی کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، لیکن رہ نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کے نفس کا پریشر ہے، دباؤ ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو انسان کو دیندار بننے میں یا دینداری پر قائم رہنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری چیز صلحاء کرام نے لکھا ہے، انسان کو دیندار بننے میں یا دینداری پر مضبوطی سے قائم رہنے میں دوسری رکاوٹ انسان بنتا ہے، انسان کے لیے انسان بنتا ہے۔ اب وہ انسان ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا دباؤ آدمی کے اوپر ہوتا ہے، اور اس دباؤ میں آدمی یا تو دیندار بننے سے ہی رہ جاتا ہے یا دینداری پر قائم رہنے میں پسو پیش ہو جاتا ہے۔ آدمی پسو پیش ہو جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی اکثریت اس دوسرے مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہے کہ یا دیندار بن ہی نہیں پا رہے ہیں، یا اللہ نے توفیق دی اور کچھ اعمال کی توفیق مل گئی لیکن اس پر استقامت کے ساتھ قائم نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اس میں جھول ہے، اس میں تذبذب ہے، اس میں چھوڑ پکڑ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پریشر ہے اس کے اوپر،
کبھی ماں کا پریشر، کبھی باپ کا پریشر، کبھی بھائی کا، کبھی دوستوں کا، کبھی بیوی کا، کبھی بچوں کا، کبھی سماج کا، کبھی معاشرے کا، کبھی سوسائٹی کا، کبھی خاندان کا دباؤ ہے، اور آدمی اس دباؤ میں آ کر دینداری پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اور اس کے لیے آدمی معذوری اور مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ کیا کریں، باپ کی ناراضگی کا ڈر ہے، کیا کریں، ماں کی ناراضگی کا ڈر ہے، کیا کریں، بیوی کی ناراضگی کا ڈر ہے، کیا کریں، بچوں کے خفا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے انسان کے دینداری پر قائم نہ رہنے کا۔ اور تیسرا سبب حضرات صوفیہ اکرام نے لکھا ہے، وہ شیطان ہے، کہ شیطان انسان کے راستے میں حائل بنتا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ صاحب یہ بلا دکھتی تو نہیں ہے، رہتی کہاں ہے؟ یہ شیطان کیا بلا ہے، اور یہ ہمیں کیسے دیندار بننے سے روکتا ہے، اور کیسے دینداری پر یہ ہمیں قائم نہیں رہنے دیتا ہے؟ دکھتا تو نہیں ہے۔ سوال تو بہت بجا ہے کہ واقعی دکھتا تو نہیں ہے، ملتا تو نہیں ہے، نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن یہ کیسے ہمارے دیندار بننے کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور دینداری پر قائم رہنے کے راستے میں یہ کیسے حائل ہو رہا ہے؟ دکھتا تو نہیں ہے، ملتا تو نہیں ہے، اس سے کوئی یارانہ تو نہیں ہے، اس سے کوئی دوستی تو نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، شیطان آپ کو اپنی شکل میں نظر نہیں آئے گا، شیطان آپ کو اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے کبھی باپ کے روپ میں آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے کبھی ماں کے روپ میں آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے کبھی بھائی کے روپ میں آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے کبھی سماج کے روپ میں آئے گا، وہ تو آپ کے سامنے کبھی بیوی کے روپ میں آئے گا، آپ کے سامنے کبھی اولاد کے روپ میں آئے گا۔ وہ کوئی اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ کر نہیں کھڑے گا کہ میں شیطان ہوں، تجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، میں شیطان ہوں، تجھے زکوٰۃ نہیں دینے دیتا، میں شیطان ہوں، تجھے قربانی نہیں دینے دیتا۔ نہیں صاحب، اس شکل میں نہیں آتا ہے، وہ اس شکل میں نہیں آتا، بلکہ وہ روپ دھار کے آتا ہے، ماں کا روپ، وہ باپ کے روپ میں، وہ بیوی کے روپ میں، وہ بچوں کے روپ میں۔ جب وہ اس روپ میں آ کر آپ کا راستہ روکتا ہے، آپ محسوس نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی بات مان رہا ہوں، میں اپنی ماں کی بات مان رہا ہوں، میں اپنی بیوی ہی کی تو بات مان رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی خواہش ہی تو پوری کر رہا ہوں، میں سماج کی بات تو مان رہا ہوں، میں اہل خاندان ہی کی بات تو مان رہا ہوں، لیکن شکل ماں کی ہے، لیکن روپ ماں کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کاوشیں اور کوششیں شیطان کی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تین چیزیں عام طور پر انسان کو یا تو دیندار بننے نہیں دیتی، یا دینداری کے راستے پر چل رہا ہے تو اس پر قائم رہنے نہیں دیتی، اس پر مضبوطی سے جمع ہوا نہیں رہتا۔
حالات کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے رہتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ دینداری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ نبی کے فرمان کو بازو رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہانہ بناتا ہے ماں کی ناراضگی کا، بہانہ بناتا ہے باپ کی ناراضگی کا، بہانہ بناتا ہے بیوی کی ناراضگی کا، بہانہ بناتا ہے بچوں کی ناراضگی کا۔ اور پھر انسان اگر ان تینوں سے غافل رہا، ایک نفس سے، دوسرے انسانوں سے، تیسرے شیطانوں سے، تو انسان نہ دیندار بن سکتا ہے، نہ دینداری پر قائم رہ سکتا ہے۔ انسان کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ان تینوں سے بھی چوکنا رہنا ہے، نفس سے بھی چوکنا رہنا ہے، اپنوں سے بھی چوکنا رہنا ہے، تیسرے شیطان سے بھی چوکنا رہنا ہے، تیسرے شیطان سے بھی چوکنا رہنا ہے۔ انسانوں کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ صاحب پہلے میں نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بے نمازی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا لاس ہوا میرا؟ نہ کاروبار میں لاس ہوا، نہ ملازمت میں لاس ہوا، نہ مال میں نقصان ہوا، نہ جائیداد میں نقصان ہوا، میرا نقصان کیا ہوا؟ نقصان تو بظاہر کچھ نہیں ہے، ماشاءاللہ میں ترقی پہ ترقی کرتے جا رہا ہوں۔ یا جو آدمی سنت کے راستے پر چل رہا تھا، جو آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھ رہا تھا، جو آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، نبی کے طریقے پر چل رہا تھا، اب اس سے یہ اعمال آہستہ آہستہ چھوٹ رہے ہیں۔ اب وہ اعمال کو چھوڑ کر یہ سوچ رہا ہے کہ صاحب اتنا سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ہوا تو کوئی نقصان نہیں۔ کیا نقصان ہوا؟ نقصان تو بظاہر میرا کچھ نہیں ہوا، ملازمت بھی باقی ہے، کاروبار بھی باقی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، جائیداد میں ترقی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، نقصان تو کچھ نہیں ہوا۔ انسان یہ سوچتا ہے، انسان کا یہ خیال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ ہماری نصیحتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے حکم کو توڑ دیتے ہیں، ہماری کی ہوئی نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، ہماری کی ہوئی نصیحت کو بازو رکھ دیتے ہیں، ہمارے حکم کا لحاظ نہیں کرتے، ہمارے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ ہماری نصیحتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ہماری نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کا کھانا بند کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا پانی بند کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے مال میں نقصان پیدا کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اسے ملازمت سے محروم کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اولاد سے محروم کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ مالی نقصانات سے دوچار کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گھر کو ہم اجاڑ دیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گھر میں نقصانات پیدا کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
اللہ نے فرمایا جب ہمارا بندہ ہماری نصیحت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہمارا بندہ ہمارے حکم کو توڑ دیتا ہے، ہمارا بندہ ہمارے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ مالدار بنا دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ خوشحال بنا دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ فراوانی دے دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ مال عطا کر دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ زندگی میں خوشیاں لا دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، حتی اذا فرحوا، اور انسان اس ملی ہوئی دولت اور مال اور سرمایہ اور خوشیوں پر اترانے لگ جاتا ہے۔ کہ بھئی میں نے نماز چھوڑا کیا نقصان ہوا، میں روزہ چھوڑا کیا نقصان ہوا، میرے پاس مال ہے حج کو نہیں جا رہا ہوں کیا نقصان ہوا، میرے پاس مال ہے میں قربانی نہیں دے رہا ہوں کیا ہوا، میں پہلے نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا ہوں کیا ہوا، پہلے میں تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا ہوں کیا ہوا، پہلے میں نوافل پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا ہوں کیا ہوا، پہلے میں قرآن پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا ہوں کیا ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ کس نے کہا کہ کچھ ہوگا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ ہم فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم تو اس کے اوپر فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نتیجتاً حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب یہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگ جاتا ہے اور اللہ کی اس جھیل کو پہچانتا نہیں ہے، اس پر اترانے لگتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اچانک اسے گھیر کے پکڑ لیتے ہیں، اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، خوشیاں غم میں تبدیل ہو رہی ہے، صحت بیماری میں تبدیل ہو رہی ہے، مال فقر میں تبدیل ہو رہا ہے، سکون بے چینی میں تبدیل ہو رہا ہے، خوشیاں غم میں تبدیل ہو رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ڈھیل کی مدت کے ختم ہونے کے بعد ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ پر فوری گرفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کی جگہ ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے پر اسے سزا نہیں ملتی ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو دے دے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن اللہ کا عام ضابطہ سزا کا نہیں ہے۔ ضابطہ کیا ہے صاحب؟ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے تھے۔ اس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے اور بڑے بڑے گناہ ہوئے، تو اس نے ایک دن اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ پروردگار عالم، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن آپ نے کھانا بند نہیں کیا، آپ نے پانی بند نہیں کیا، آپ نے پتھر برسا کے مجھے نہیں مارا، آپ نے مجھے تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، میری حالت پہلے جیسی تھی ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کو الہام کر کے فرمایا، میرے بندے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غور کر، تیرے ساتھ کوئی یہ معاملہ تو نہیں کیا گیا، دوسرا معاملہ کیا گیا ہے، تو پہچان نہیں پا رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا وہ جو میرے ساتھ تیرا جو تعلق تھا، میرے ساتھ تیرا جو تعلق تھا، میرے ساتھ تیرا جو ربط تھا، تو غور کر وہ ربط ختم ہو گیا ہے، وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ تو آدھی رات کو اٹھ کر آہ سحرگاہی میں مبتلا ہوتا تھا کہ تو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تجھے میں نے اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو رات میں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا تھا، اس گناہ کی نحوست نے تجھے اس توفیق سے محروم کر دیا۔ تجھے عبادت میں لذت اور مزہ آتا تھا، تو عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا گیا۔ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے اور کوئی قصور کرتا ہے، کوئی بڑا جرم کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو تھپڑ یا لات ہی مارا جائے یا گھوسا ہی مارا جائے یا اسے پیٹا جائے یا اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کم سزا ہے ایک بیٹے کے لیے کہ باپ اسے نظر انداز کر دے، یہ کیا کم سزا ہے کہ ایک ماں اسے نظر انداز کر دے، یہ کیا کم سزا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو نظر انداز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس عابد سے فرمایا میرے بندے بھلے تجھے کوئی سزا جسمانی طور پر نہیں دی گئی، لیکن جو قربت مجھ سے تھا، جو تعلق مجھ سے تھا، جو محبت مجھ سے تھی، جو ربط مجھ سے تھا، جو قربت تجھے نصیب تھی، میں نے اس قربت سے تجھے دور کر دیا۔ گناہ پر ہم سزا کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی سزا تو نہیں ہوئی، میں نے شراب پیا کچھ نہیں ہوا، میں نے جوا کھیلا کچھ نہیں ہوا، میں نے زنا کیا کچھ نہیں ہوا، میں نے بدکاری کی کچھ نہیں ہوا، میں نے اللہ کے حکم کو توڑا کچھ نہیں ہوا، میں نے نبی کے فرمان کو کچل دیا کچھ نہیں ہوا، میں نے نبوی ہدایات کو نظر انداز کر دیا کچھ نہیں ہوا۔ بندہ سمجھ رہا ہے کچھ نہیں ہوا، جبکہ اللہ نے اپنے قریب سے اسے دور کر دیا۔ اور قریب سے دور کس طرح کیا؟ اسے عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا، اسے عمل کی توفیق سے محروم کر دیا۔ پہلے نوافل پڑھتا تھا، اب نوافل سے محروم ہو گیا، نماز کے بعد سنتیں پڑھتا تھا، سنتوں سے محروم ہو گیا، فرض پڑھتا تھا، فرض سے بھی محروم ہو گیا۔ گناہ کی نحوست، گناہ کی نحوست یہ ہے کہ عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، عمل کی توفیق چھنتی ہے۔ اللہ سے بندے کو جو قربت ہوتی ہے وہ قربت سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ جیسے آدمی کسی کو اگر بہت زیادہ چاہتا ہے اور اس نے کوئی ایسی بڑی غلطی کر دی تو ضروری نہیں ہے کہ اس غلطی پر اسے مارا ہی جائے، بلکہ آدمی اسے اپنی نگاہوں سے دور کر دیتا ہے، آدمی اسے اپنے دل سے نکال دیتا ہے، آدمی اسے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ آدمی سے سب سے پہلے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور جب توفیق عمل چھن جاتا ہے تو اور کیا باقی رہتا ہے؟ اور یہ عمل کی توفیق چھننے کے راستے میں یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا نفس حائل ہو جاتا ہے، ایک انسان کے گھر والے حائل ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان کے لیے شیطان راستہ بنتا ہے۔ نتیجتاً انسان عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، ہم اسی مصیبت کے شکار ہیں، یا تو ہم نفس کی وجہ سے عمل سے محروم ہو رہے ہیں، یا پھر گھر والوں کی وجہ سے عمل سے محروم ہو رہے ہیں، یا پھر
شیطان ہمارے سامنے کبھی باپ کی شکل میں کھڑا ہو کے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں کھڑا ہوا ہے کہ صاحب یہ کام تو آپ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب تک آدمی ان تین چیزوں کا ایمانی قوت اور ایمانی جذبے سے مقابلہ نہیں کرے گا، اس وقت تک آدمی دینداری پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ آج دیندار نہ بننے کی بنیاد بھی یہی ہے، اور دین پر استقامت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی سے جمے نہ رہنے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یا تو نفس، یا تو ہمارے گھر والے، یا پھر شیطان، کہ آدمی آہستہ آہستہ عمل کی توفیق سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور شیطان انسان کو بیک وقت اپنے شیشے میں نہیں اتارتا ہے۔ وہ تو پہلے یہ کہے گا کہ صاحب یہ تو نفل ہے، یہ تو مکروہ ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پہلے حرام کام کریے، نہیں صاحب، آپ کو وہ یہ کہے گا ارے مول صاحب یہ تو مکروہ ہے، یا پھر آپ کو یہ کہے گا یہ تو نفل ہے۔ آج کوئی نفل چھوڑتا ہے تو اس بات کا گمان ہے کہ کل سنت چھوڑے گا، اور آج اگر سنت چھوڑ رہا ہے تو خطرہ ہے کہ کل فرض کو چھوڑ دے گا۔ شیطانی مزاج یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ چھوٹا کر کے بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مکروہ ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے بات تو صحیح ہے، حرام تو نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے مستحب ہے، فرض تو نہیں ہے، نفل ہی تو چھوڑ رہا ہوں، فرض تو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پوچھ فرض چھوڑنے پر ہے، نفل چھوڑنے پر تھوڑا ہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ تین چیزیں ہمارے ایمان کے لیے، اعمال کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس سے جب تک انسان ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرے گا، دین پر، اسلام پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے ایک نفس کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرے اللہ اور نبی کے معاملے میں اگر ماں باپ بیوی بچے حائل ہو رہے ہیں تو انہیں ہمیں بازو ہٹانا ہوگا۔ پلیز اس معاملے میں ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس سے آپ کی یہ بات ماننے سے فرض خطرے میں پڑ رہا ہے، آپ کی یہ بات ماننے سے سنت خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی یہ بات ماننے سے میری نفل خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی یہ بات ماننے سے میری تہجد خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی یہ بات ماننے کی وجہ سے میں یہ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، میں نہیں مان سکتا آپ کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کو ان تین چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔